میخوام که باهات بیام. دے دیا تو وہ جانے اور اللہ جانے. آخرت میں جب ہم سے سوال ہوگا ہم تو یہی کہیں گے ہم نے تو عالم دین سے پوچھا تھا پروردگار اب وہ جانے اور تو جانے. صلوات رہے محمد آل محمد کو. تو یہ جو تقلید ہے عزیزان گرامی ہمارے لیے آسانی کا سبب ہے، یہ مشکلات کا سبب نہیں ہے. آج نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، نئی نئی زبانیں چل رہی ہیں اور قوم کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو ایک اور نیک فرمائے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. ہم سب کو ایک اور نیک فرمائے پروردگار. تو بے عیب ہونا یہ کمال ہے، دعوی علم کرنا کمال نہیں ہے. میں تمام علوم کا عالم نہیں ہوں. اگر میں فقہ کا عالم ہوں تو کیمسٹری سے جاہل ہوں. اگر میں اصول فقہ کا عالم ہوں تو بایو سے جاہل ہوں. اگر میں منطق کو جانتا ہوں تو میتھمیٹکس سے جاہل ہوں. لیکن معصوم کا یہ کہنا کہ میں جاہل نہیں ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی بھی شعبہ علم ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی گوشہ علم ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو. تو عزیزان گرامی جس کے مسیح کے علم کا عالم یہ ہو اس کے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرمائیں. تو عزیزان گرامی علم نبوت پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی عالم ہوتا ہے اور وہاں سے علم لے کر آتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک دلیل اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. درود کے ساتھ اجازت دی جاتی ہے. دیکھیے عزیزان گرامی ایک معصومہ کے یہاں پہ ایک ولادت ہوئی اور امت اکٹھا ہو کر آئی ہے اور اس نے اعتراض کیا. ماں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو گہوارے میں تھا. بچہ تھا 3 دن کا. کہا کہ میری عصمت کی گواہی میں خود نہیں دوں گی، یہ بچہ دے گا. میرے کردار کی گواہی میں خود نہیں دوں گی، یہ بچہ دے گا. وہ بچہ کون تھا؟ وہ تھے حضرت عیسیٰ. جب امت حضرت عیسیٰ کے پاس آئی تو آنے کے بعد سوال کیا. حضرت عیسیٰ گویا ہوئے اور وہ جو جملے کہے قرآن نے اسے محفوظ کیا. انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی النبی. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے علم دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. 3 چیزیں پیش کی. انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے، وہ جعلنی النبی مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اب امت نے جناب مریم سے کوئی سوال نہیں کیا. کہا کہ ہم نے تو آپ کی عصمت کی گواہی مانگی تھی. بچہ جواب کیا دے رہا ہے؟ اپنے علم کی بات عبداللہ کہا، اپنے آپ کو عالم کہا، اپنے آپ کو نبی کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت جانتی ہے کہ نبی اور امام کی ماں معصومہ ہوتی ہے، صدیقہ ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی اگر ایک معصوم ہو اس کی ماں تو صدیقہ اور معصومہ ہو اور جس کے 2 بیٹے امام ہو. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گواہی دے رہے ہیں، اپنی ماں کی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں اور 3 دن کے سن میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی النبی. تینوں چیزوں کے جواب حضرت عیسیٰ اس آیت میں دے کے چلے گئے اور بتایا. پہلا جز یہ تھا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اے حضرت عیسیٰ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ عجب نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی آواز آ جائے. میں حال کے آئینے میں استقبال کو دیکھ رہا ہوں.
آنے والے زمانے میں کچھ عیسائی وہ ہوں گے جو مجھے اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا کہیں گے. میں گہوارے میں اعلان کر رہا ہوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ مجھے اللہ کا بیٹا تصور نہ کرنا. انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب کا علم دیا گیا ہے. وجعلنی نبیّا اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. عیسیٰ وہ کہ جو 3 دن کے سن میں نبی بھی ہیں عالم بھی ہیں نبی بھی ہیں عالم بھی ہیں. اللہ رے مقدر امت مسلمہ جس نے اپنے نبی کو نبی مانا بھی تو 40 سال کے بعد مانا, رسول مانا بھی تو 40 سال کے بعد مانا, نبی کو عالم بھی نہیں مانا. اور وہ امت تھی عیسیٰ کی کہ جس نے 3 دن کے سن میں حضرت عیسیٰ کو عالم بھی مانا حضرت عیسیٰ کو نبی بھی مانا. تو جب حضرت عیسیٰ 3 دن کے سن میں عالم بھی ہو سکتے ہیں نبی بھی ہو سکتے ہیں جو فخر عیسیٰ ہے صلوات پڑھیں محمد جو فخر عیسیٰ ہے تو وہ عالم کیسے نہیں ہوگا اور نبی کیسے نہیں ہوگا. بلکہ وہ تو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. آدم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نبی تھے. اسی لیے تو کسی بھی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ لیا. اور فقط حدیث یہی بجا کے نہیں رکتی بلکہ روایت آگے بڑھتی ہے کسی بھی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک کہ اس نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ نہیں کہا. صلوات پڑھیں محمد علی ولی اللہ نہیں کہا. تو نبی بچپن سے عالم بھی ہے مجبت سے نبی بھی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کل ایمان کے والد کے ایمان پر. حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ تھی تو ان کا ہر روز کا دستور یہ تھا کہ گھر میں خرمے کا درخت تھا کھجور کا اور آپ ہر روز خرموں کو چنتی تھی اور رسول اللہ کے لیے جمع کر دیتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ مدینے کے بچے پہلے آ گئے اور وہ سب خرمے چن کر یہاں پہ بھی دستور ہوگا کہ اگر کسی کا گھر میں درخت ہے تو جو پڑوس کے بچے ہوتے ہیں وہ پھل لے ہی جاتے ہیں. تو وہ بھی عربی بچے تھے کوئی ہندوستانی بچے تو تھے نہیں اور وہ بھی اس زمانے کے ماشاءاللہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. ان سب بچوں کا علاج جن کو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھے بعد وہ ہر روز جو ہے خرمے لے جاتے تھے. آج جو ہے خرمے لے گئے. جب رسول اللہ بیت الشرف میں تشریف لائے تو وہ خرمے اور کھجوریں گھر پہ موجود دشت میں نہیں تھی. تو رسول اللہ نے کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا. کھجور کا درخت تعظیم رسالت میں جھکا. کتنا خوش قسمت ہے یہ درخت. بھئی درخت تو ان کی تعظیم میں جھک جاتے ہیں. اب قافیہ کیا بیان کروں آپ کی خدمت میں. صلوات پڑھیں نا محمد بھئی درخت جھک رہے ہیں لیکن بڑے بڑے نہیں جھکے. بڑے بڑے بلند قامت. انہوں نے احترام نبوت نہیں کیا. اسی لیے تو سورہ حجرات میں آیت نازل ہوئی رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول کے آگے آگے نہ چلو. اس کا مطلب یہ ہوا کچھ اصحاب پیغمبر ایسے تھے کہ جو رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے اور رسول کے آگے آگے چلتے تھے. تو تعظیم رسالت میں وہ درخت جھکا. رسول نے پھر اشارہ کیا پھر اپنی جگہ کو. جناب فاطمہ بنت اسد نے پورا واقعہ دیکھا. کچھ دیر کے بعد سرکار ابو طالب تشریف لائے تو جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی اور فرمایا سرتاج سردار مکہ آج میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا. کہا کہ کیا واقعہ دیکھا؟ کہا کہ آج محمد گھر میں تشریف لائے آپ نے درخت کی طرف اشارہ کیا درخت جھکا پھر آپ نے اشارہ کیا درخت دوبارہ اسی حالت میں پلٹ گیا جس حالت میں تھا.
تو سرکار ابو طالب نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ سرکار ابو طالب نے فرمایا فاطمہ بنت اسد، کیا آپ نہیں جانتی ہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے؟ ارے ایمان ابو طالب آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک؟ ابو طالب اس عظیم شخصیت کو کہتے ہیں جو 40 سال کے بعد نبی کو نبی نہیں مانتا بلکہ بچپن سے محمد کو نبی مانتا۔ صلوات والے محمد والے جو بچپن سے نبی کو نبی مانے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، سرکار رسالت پناہ جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ عالم بنا کے بھیجے گئے، نبی بنا کے بھیجے گئے۔ یہ تو ان کا احسان ہے، وہ پیکر بشریت میں ڈھل کر ہم لوگوں کے درمیان آ گئے۔ کنتو کنزم مخفیہ فحببت ان اعرف فخلقت یا محمد۔ اللہ نے سب سے پہلے انہیں خلق کیا، جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے، جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے۔ وعزتی وجلالی، اللہ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہا ہم نے پوری کائنات کو ان کے صدقے میں خلق کیا، ہم نے سب سے پہلے اس نور کو پیدا کیا اور اس نور کی محبت میں پوری دنیا کو خلق کیا، پوری دنیا کو اس نور کی محبت میں پیدا کیا۔ کہکشائیں ان کی محبت میں، گھٹائیں ان کی محبت میں، خلائیں ان کی محبت میں، فضائیں ان کی محبت میں، ماہ و انجم ان کی محبت میں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی محبت میں، تو پوری دنیا کو ان کی محبت میں پیدا کیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جب کچھ نہ تھا تو تب بھی یہ تھے، اور جب یہ تھے تو عالم تھے، جب یہ تھے تو رحیم تھے، جب یہ تھے تو اللہ کی اس صفات کے مظہر تھے جو اللہ کی صفات ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جو بھی اللہ کی صفات ہیں ان تمام صفات کا مظہر محمد محمد تھے، ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم دیا ہے اور انہوں نے پوری دنیا میں علم تقسیم کیا ہے، اور ملائکہ نے ان کے سجدوں سے سجدے سیکھے، ان کے قیام سے قیام سیکھے، ان کے قعود سے قعود سیکھے، ان کے تشہد سے تشہد سیکھے، ان کے سلام سے سلام سیکھے، اور یہاں تک کہ سنگریزوں نے بھی ان سے تسبیح کا سلیقہ سیکھا۔ ان کے ہاتھوں پہ جب سنگریزے آتے تھے تو تسبیح و تقدیس کرنے لگتے تھے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ تسبیح و تقدیس الہی کر رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اسے سلیقہ عبادت سکھایا کس نے؟ نہ جانے کتنی مخلوق، نہ جانے کتنے خلق خداوندی، اس پوری مخلوق خداوندی کو جو سلیقہ بندگی عطا کیا وہ محمد و آل محمد کے نور نے عطا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر محمد و آل محمد جاہل ہوتے تو تعلیم کیسے دیتے؟ ان کا تعلیم دینا اور پوری خلق خداوندی کو طریقہ عبادت سکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کل بھی عالم تھے، یہ آج بھی عالم ہے، یہ صبح قیامت تک عالم رہیں گے۔ ان کے پاس کسبی علم نہیں ہے، ان کے پاس وحی علم ہے۔ اور عزیزان گرامی، یزید کا تو مین مقصد ہی یہ تھا کہ رسول کی شخصیت کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ یزید نے یہی تو دعویٰ کیا تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن آیا ہے، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، اور نہ کوئی نبی آیا ہے۔ لیکن حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں 72 قربانیاں دے کر اسلام کو بھی بچا لیا ہے، انسانیت کو بھی بچا لیا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اس کی پوری کوشش ہی یہ تھی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ پورے کا پورا اسلام رسول کی زبان پہ ٹکا ہوا ہے، اگر رسول کی شخصیت مجروح ہو جائے گی اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہاں عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو عظیم قربانیاں پیش کی ہیں اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، ایسے دوست اور ایسے صحابی کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے حسین ابن علی کو نصیب۔ ایسے بھتیجے راہ خدا میں دیے، ایسے بھتیجے کسی کو نہیں ملے۔
ایسے بھانجے راہ خدا نے پیش کیے، ایسے بھانجے کسی کو نہیں ملے۔ یزید کہہ رہا تھا نہ کوئی قرآن ہے، یزید کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی، یزید کہہ رہا تھا نہ کوئی نبی آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں عظیم قربانیاں دے کر بتایا کہ نبی بھی آئے، وحی بھی آئی، قرآن بھی نازل ہوا، اور فقط اتنا ہی نہیں، حسین ابن علی نے نوک نیزہ کی بلندی پہ تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قرآن نہیں ہے، تم ہم سے ہمارے سر کو تو جدا کر سکتے ہو لیکن رشتہ قرآن کو جدا نہیں کر سکتے ہو۔ فرزند رسول تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے۔ حسین ابن علی نے دو وجہ سے تلاوت قرآن کریم کی، ایک تو عظمت قرآن بچ جائے، اور دوسرا کہ بہنیں اور بیٹیاں جو بے مخنا و چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک لے جائی جا رہی ہیں، تو کسی کی نگاہ زینب پہ نہ پڑے، کسی کی نگاہ ام کلثوم پہ نہ پڑے، بلکہ میرے چہرے پہ پڑے کہ آخر یہ کیسا معجزاتی سر ہے کہ جو تلاوت قرآن کریم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پورا مجمع سر حسین ابن علی کی طرف متوجہ تھا۔ آخر یہ کون سی ہستی ہے کہ جو شہید ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، کوفے پہنچا، کوفے سے شام پہنچا، اور شام کے بازار سے گزرتا ہوا دربار کے قریب پہنچ گئے۔ امام زین العابدین سے جب کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے، تو میرے مولا نے فرمایا الشام الشام الشام۔ تمام علماء اس بات کی تعبیر کرتے ہیں، 3 مرتبہ جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ میں غور یہ کرتا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت کی گھڑی ان تینوں میں کون سی تھی؟ آخر بازار شام کی تھی مصیبت سب سے بڑی، دربار شام کی سب سے بڑی مصیبت تھی، یا زندان شام کی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ لیکن میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ نتیجہ یہ تھا کہ سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی دربار شام کی تھی، اس لیے کہ زینب جب بازار شام میں آئی تو بیویوں کو نہیں روکا، لیکن جیسے ہی دربار شام کے قریب آئی ایک مرتبہ سیدانیوں سے کہا کہ سیدانیوں ٹھہر جاؤ، سکینہ قریب آؤ، ام کلثوم قریب آؤ، لیلا قریب آؤ، رباب قریب آؤ۔ ایک ایک بیوی قریب آئی اور شہزادی نے فرمایا میں بددعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ عابد بیمان نے ہتھکڑیوں بیٹیوں کو سنبھالا، اپنی پھوپھی کے قریب آئے، اے پھوپھی جان بابا کے چہرے انور پہ تو نگاہ ڈالیے۔ اب جو چہرہ انور پر نگاہ ڈالی، عزیزان گرامی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا۔ بہن سمجھ گئی اگر بددعا کر دی تو میرے بھائی کا مقصد فوت ہو جائے گا، یا علی کہہ کے دربار میں قدم رکھا۔ ہاں عزیزان گرامی شہزادی زینب دربار میں داخل ہوئی، یہ کیفیت میں کل پڑھوں گا، لیکن میں آج صرف اتنا پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ اس بڑے دربار کے اندر اور جامع کوفہ میں ایک خطبہ جناب زینب نے دیا، ایک خطبہ عابد بیمار نے دیا۔ جناب زینب نے دربار میں خطبہ دیا، عابد بیمار نے جامع میں خطبہ دیا، اور جب یزید نے اپنے خطیب سے کہا کہ اہل بیت رسول کی حدت بیان کی جائے، اور ملعون اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے لگا، ایک مرتبہ عابد بیمار نے کہا اب تیرا خطیب خطبہ دے چکا ہے، اب میرے کو بھی اجازت ہے کہ میں بھی منبر پر جاؤں اور خطبہ دوں۔ دربار میں بیٹھے ہوئے تمام درباریوں نے کہا کہ اسے بھی اجازت دی جائے، یہ بیمار ہے، یہ کیا بیان کرے گا، یہ تو لاغر ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اجازت ملی، ایک مرتبہ میرے مولا منبر کی بلندی پر گئے اور آپ نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ڈائریکٹ یہ نہیں کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، نہیں عزیزان گرامی، سب سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام نے حمد الہی بجا لائے ہیں۔ حمد الہی کے بعد رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجا، اس کے بعد کہا میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ فقط اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں، اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا ہمیں 9 فضیلتیں میں تم سب پہ ممتاز قرار دیا گیا ہے، کیا ہے۔ ایک ایک فضیلت بیان کرتے جاتے ہیں، اور جب تمام کی تمام فضیلتیں بیان کر چکے اس کے بعد امام
زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں اس کا بیٹا ہوں جو زین العابدین ہے، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں جو زین العابدین تھے، خود زین العابدین ہیں لیکن اپنے دادا علی کو زین العابدین کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس دربار میں امام علی کی شہادت کے وقت یہ کہا گیا تھا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے، آج پوتا دربار میں آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہاں میرا دادا زین العابدین تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، مولا کائنات کے فضائل بیان کیے، یزید کا تخت ہلنے لگا، یزید نے کہا اے مؤذن گلدستہ اذان پہ جا کر اذان کہہ ورنہ تو آج حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ یزید کل تک یہ کہہ رہا تھا محمد اللہ کے رسول نہیں تھے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا امام زین العابدین خاموش ہو گئے، جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا میرا مولا خاموش رہا، لیکن جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ امام زین العابدین یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے یزید اب بتا یہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ امام زین العابدین نے یزید کے بھرے ہوئے دربار میں عزیزان گرامی عظمت محمد الرسول اللہ کو بچا دیا۔ دیکھو نبی بھی آئے، وحی بھی آئی، قرآن بھی آئی، یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے آئے ہیں، لیکن کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے اہل حرم کا ظالم تعارف کرا رہا ہے، حاضر ام کلثوم، حاضر رقیہ، حاضر سکینہ، اے میرے مولا آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہو۔ عزیزان گرامی میں اس بھرے مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ہماری ماں یا ہماری بیٹی کسی بازار سے گزر رہی ہو اور کوئی آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کو اتارنا چاہے تو ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن آئے میرا غیرت مند امام، ارے جس کی نگاہوں کے سامنے پھوپھیاں اور بہنیں بے مخنا و چادر ارے شرابی کے دربار میں موجود ہو، اے میرے مولا آپ کی غیرت میں لاکھوں سلام۔ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا میں علی کی بیٹی سے کلام کرنا چاہتا ہوں، فضا کھڑی ہوئی، دربار میں حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں، یزید کے مقابلے پہ آئی، یزید تیری یہ مجال اس کنیز کے ہوتے ہوئے علی کی شریف بیٹی سے کلام کرے۔ یزید کہتا ہے ضعیفہ کون ہے، اس کے تازیانہ لگایا جائے، ظالم تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ فضا نے دربار میں حبشی غلاموں کو دیکھا، متوجہ ہوئی، اے حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی عورت کے تازیانہ لگ رہا، تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ حبشی غلام تلواریں لے کر یزید کے مقابلے پہ آ گئے، یزید اگر ہمارے قبیلے کی عورت کے ایک بھی تازیانہ لگا دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ تو اس منظر کو علی کی لاڈلی نے دیکھا، دریا کا رخ کیا، اے بھیا عباس، ارے مرزا کو بچانے والے موجود، لیکن آئے علی کی بیٹیاں ارے بے مخنا و چادر درباروں میں بازاروں میں لے جائی جا رہی ہے۔ ولعنت اللہ علی القوم
دہر میں ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا دہر میں ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا دہر میں ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا دہر میں جیسا نبی ہمارا امام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے نہ اتنا کیا خیال 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 اے ظالموں تمہارا جہانم مقام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے آہو سکینہ گود پی کی ہے تو رہو آہو سکینہ گود پھوپھی کی ہے سو رہو آہو سکینہ گود پھوپھی کی ہے تو رہو آہو سکینہ گود پھوپھی کی ہے سو رہو آہو سکینہ گود پھوپھی کی ہے تو رہو آہو سکینہ گود پھوپھی کی ہے سو رہو آہو سکینہ گود پھوپھی کی ہے تو رہو بیٹی یہ گھر نہیں ہے یہ زندان شام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے مکہ میں آ کے جنگ کا نقشہ بدل دیا کل میں آ کے جنگ کا نقشہ بدل دیا مکہ میں آ کے جنگ کا نقشہ بدل دیا کل میں آ کے جنگ کا نقشہ بدل دیا مکہ میں آ کے جنگ کا نقشہ بدل دیا یہ شیر خوار نان مجاہد کا کام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے یاد مشق بھائی زمانہ کھڑا رہا دریا سے مشق بھرلی زمانہ کھڑا رہا دریا سے مشق بھائی زمانہ کھڑا رہا دریا سے مشق بھرلی زمانہ کھڑا رہا دریا سے مشق بھری زمانہ کھڑا رہا عباس جیسا نام ہے ویسا ہی کام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے زینب حسینیت کے محافظ کا نام ہے عزت ملی جو تم کو شہیدی سے اے غبار عزت ملی جو تم کو شہیدی سے اے غبار عزت ملی جو تم کو شہیدی سے اے غبار